تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک کی یہ بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آج کے دن کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی درود پاک کے گجرے نچاور کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور میرے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ معمول کے مطابق ایک بار پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی، ہمارا، ہم سب کا مقدر فرمائے۔ اور بالخصوص اللہ پاک آج کے دن یوم جمعہ کی اللہ برکت نصیب فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ باقاعدہ توجہ کے ساتھ آپ بھی تلاوت قرآن کریم سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید کے بعد ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی
نظر کرم فرمانا یا نبی، نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے درگاہ میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آپ تو گئے آتا گئے جن کو، آپ تو گئے آتا گئے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، جگ پر آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، دید کو رب نے بلایا، حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا، حشر تلکنا ہوگا کسی کا، ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا گئے دیکھو عالم سارا، دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی گئے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی گئے آپ کی رحمت، یا رسول اللہ، ڈھونڈ
رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہو خادم غوث جلی ہو کرتا ہے مجھ پہ ناز زبانہ میں اوصاف علی ہوں میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے در کا سگوں آپ کی آل کے در کا سگوں یا رسول اللہ آپ کی آل کے در کا سگوں اور سائل کو پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو پھر سے مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں حسنین کی بھی برکت عطا فرمائے، حسنین کے نانا کی بھی اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ یہ خاندان ہی بڑا عظمت والا، بڑا شرافت والا ہے، اور ان کے صدقے ہی انشاءاللہ ہماری بگڑی بنے گی، ان کے صدقے ہی ہمارے کام بنیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، بہت ہی عظیم رفعت والا ہے۔ ان کے جو نواسے ہیں حسنین کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے، حسنین حسنین، حسنین کا مطلب ہوتا ہے حسن اور حسین۔ اس کلام میں کئی مرتبہ آپ نے سنا، ہم بار بار یہ لفظ سنتے بھی ہیں حسنین، بعض اوقات اپنے بچے کے نام بھی رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں حسنین یہ ایک نام ہے، جبکہ یہ دو ناموں کا مجموعہ حسنین یعنی حسن اور حسین، ان کو تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دو حسن اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی حسن اور حسین۔ تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کہا جاتا ہے۔ ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہی اتنا بلند ہے، سبحان اللہ، کیا بیان کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی، ان سے لگاؤ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ نبی پاک کے نواسے ہیں، لیکن نبی پاک کی یہ محبت اور نبی پاک کو ان سے اتنا لگاؤ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر فرمایا ان ابنی ھذا، بے شک یہ میرا بیٹا، بے شک یہ میرا بیٹا۔ اس طرح نبی پاک اپنے نواسے کو اس طرح بلایا کرتے تھے۔ اور ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ دنیا کے اندر مشاہدہ ہے، دیکھنے میں بات آتی ہے، ہو سکتا ہے جو اس وقت نانا ہوں گے یا دادا ہماری بات سن رہے ہوں گے، وہ اس بات کو بخوبی محسوس کر رہے ہوں کہ جب ایک اپنی اولاد ہوتی ہے گھر میں، اس کی تو محبت ہوتی ہی ہے، لیکن جب اولاد کے یہاں اولاد ہو جائے، یعنی آپ کا بیٹا ہے اس کے یہاں پر اب مزید بیٹا بیٹی ہو گئے، یا آپ کی بیٹی ہے اس کے یہاں بیٹا بیٹی ہو گئے، یعنی آپ دادا بن گئے، نانا بن گئے، تو اس وقت ایک خوشی کا جو ایک لیول ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بندہ اب اولاد نہیں ہوا بلکہ اولاد کی بھی اولاد ہو گئی نا، اور اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ اسی اعتبار سے دیکھیں تو نبی پاک کا خیر مرتبہ تو ان کی وجہ سے سب کو مرتبہ ملا، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے کہ گھر میں نواسے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حسنین کریمین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں چہیتے ترین نواسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کو
ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت، اور محبت کا عالم یہ ناظرین صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی انداز بیان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ نبی پاک کی عادت مبارکہ صحابہ کرام کا جم غفیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں، ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں دونوں شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ اس وقت ایک چھوٹی ننھی عمر کے تھے، تو مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں اپنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے آئے، اور دونوں نے اس وقت سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی، لال رنگ کا لباس۔ سبحان اللہ، تصور کیجیے آپ، جو بچپنے کا عالم ہے، پیارا پیارا جسم مبارک، پیارے پیارے قدم، پیارے پیارے ہاتھ مبارک نا، بچوں کا ایک انداز آپ ذہن میں لائیے، اور اس انداز سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 2 3 4 سال کے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں بچہ کیسے گرتے پڑتے آتا ہے نا، تو اسی انداز سے وہ آ رہے تھے، گرتے اٹھتے پھر آگے بڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کی اہمیت اگر آپ علماء سے سنیں گے تو خطبے کے وقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ دیگر کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر اپنے پیارے پیارے نواسوں کو سنبھالنے کے لیے آگے تشریف لے آئے، ان کو سنبھال لیا، ان کو پکڑ لیا۔ اس انداز سے نبی پاک کی محبت، ان سے الفت، اور نبی پاک ارشاد فرمایا کرتے، قرآن کریم کی آیت تلاوت فرماتے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ جانچ ہیں، آزمائش ہیں۔ ایک یہ انداز ہوتا نبی پاک کا۔ بہرحال تو ان سے محبت نبی پاک کو اس قدر تھی کہ ایک وقت میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن آج چونکہ یہ مبارک مہینہ الحمدللہ اہل بیت اطہار کی یاد کے لیے خاص طور پر ہم مناتے ہیں، اور ان میں بھی بطور خاص امام علی مقام، امام تشنقام، امام حمام، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مناتے ہیں۔ تو ان کا مقام اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں امام حسن، ان کا مرتبہ امام حسین سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، تو ان کا آج بطور خاص تذکرہ کریں گے۔ کون ہے یہ شخصیات، کتنا بڑا ان کا مقام ہے؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مظفر بھائی ان حضرات کا کچھ تعارف اگر بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی بھائی ماشاءاللہ حسنین کریمین کا ذکر ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، الحمدللہ، اور ہماری ایمان کی مضبوطی کا بھی سبب ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ ان سے محبت رکھنا، نبی اور عالم نبی سے محبت رکھنا، انشاءاللہ جس نے دنیا میں محبت رکھی تو وہ گویا شہید کی موت اسے حاصل ہوگی۔ بشارتیں دی گئی ہے ان کی، نبی ان کی محبت جو ہے اور ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اپنے نظروں میں رکھنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں امام حسن کے بارے میں، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اور سبحان وہ شہید وفا شاہ گلگو قبا، آہا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایسے شہزادے ہیں، ایسے نواسے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ ان کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے، سبحان اللہ، اور آپ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ میرے 2 پھول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ان کا مقام و مرتبہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے وسیلہ پیش کیا کہ صدقہ انہی کا جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ سبحان اللہ، تو یہ وہ شہزادے ہیں، ان کا کچھ ذکر خیر، ان کا کچھ تعارف، ایسے تو یہ محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن ان کی کچھ معلومات لوگوں کے بھی ذہن میں جو ہے بیٹھے ناظرین تک بھی پہنچے، اس لیے میں جو ہے عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے شہزادے ہیں، جی، اور آپ کی ولادت جو ہے 15 رمضان المبارک 3 ہجری، ہجرت کا 3را سال تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 15ویں تاریخ تھی، 15واں روزہ تھا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے 3ری ہجری میں۔ آپ کی کنیت جو ہے نا وہ ابو محمد ہے، خطبے بھی ہم جمعہ میں الحمدللہ سنتے ہیں، جی، ابی محمد الحسنی و ابی عبداللہ الحسین۔ امام حسن کی کنیت ابو محمد ہے، اور امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کا جو لقب ہے، ان کے کئی القابات ہیں، اس میں ایک تقی جو ہے وہ بھی لقب ہے،
سید لقب ہے، اور عرف میں آپ کو جو ہے نا سبت رسول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی 15 رمضان کو، تو 7واں دن جب آیا، یعنی 21واں روزہ ہوگا، 21 رمضان، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا۔ اور یہ عقیقہ جو ہے نا 7ویں دن کرنا یہ سنت ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ولادت جو ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو، اور اگر پیر شریف کے دن پیدا ہو، تو اب 7واں دن جو آئے گا وہ اتوار آئے گا۔ اگر 7ویں دن کر لیا جائے تو بہتر ہے، 7ویں دن نہیں ہو سکا تو 14ویں دن کیا جائے، 21ویں دن کیا جائے۔ جب بھی اگر وہ کسی کو وہ دن اور تاریخ جو ہے یاد ہے بچے کی ولادت کی، اگر اس وقت نہ ہو سکے تو عقیقہ جب بھی لائف میں جو ہے کر لیا جائے تو یہ سنت جو ہے ادا ہو جائے گی۔ لڑکے کے لیے جو ہے نا اگر استطاعت ہو تو 2 بکرے جو ہے وہ بکرے یا بکریاں جو ہے وہ ذبح کی جائیں، اور لڑکی اگر پیدا ہو تو اس کے عقیقے میں 1 جانور جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ قربانی کے ایام میں بھی بعض لوگ جن کے عقیقے نہیں ہوتے تو وہ قربانی کے حصے جو ہے بڑے جانور میں بھی حصے وغیرہ شامل کر دیتے ہیں، اس طرح جو ہے عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو دوسرے آپ کے ہیں، تو آپ کی ولادت جو اگلے سال ہوئی، اگلے سال یعنی 4 ہجری اور 5 شعبان المعظم، یعنی دونوں بھائیوں کے درمیان اگر عمر کا فرق تقریباً 1 سال کا فرق ہے، 1 سال جو ہے یہ عمر کا فرق ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی کنیہ جو ہے ابو عبداللہ ہے، اور یہ حضرات ایسے تھے، ایسا ان کا مقام تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش انور پر بھی کبھی سواری کیا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے بیان کیا کہ جب خطبہ دیتے ہوئے جب یہ سامنے آنے لگے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو جو روک دیا اور ان کو جا کر سنبھال لیا۔ تو یہ انداز ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے میں ہے، امام حسین جا کر آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اٹھنے سے نیچے زمین پر نہ گر جائیں، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے کو طویل فرما دیا، تسبیحات بڑھا دیے، سجدے کو طویل کر دیا۔ یعنی بچپن سے ہی یہ قلبی لگاؤ، یہ محبت جو ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ حضرات جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کتنے قریب ہیں، اور ان کا معمولی سی تکلیف میں پڑنا جو ہے نا ہمارے آقا کو گوارا نہیں ہے یقیناً۔ اور نبی پاک کی جو ان سے محبت ہے، ان سے لگاؤ ہے، اس بات سے بھی آپ سمجھے گا۔ ابھی نبی پاک کے یہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، نبی پاک کی بیٹی کے یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کچھ سالوں کے بعد ہی نبی پاک کے یعنی 4 ہجری کو ان کی ولادت ہوتی ہے، تو 8 ہجری کو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ نبی پاک کی جو شہزادے ہیں، ہجرت کے بعد نبی پاک کی یہ مدینہ شریف میں پہلے بیٹے ہوئے ہیں اور آخری، ان کے بعد کوئی اولاد پہ نبی پاک کی نہیں ہوئی دنیا کے اندر، اور یہ آخری بیٹے نبی پاک کے، اور ہجرت کے بعد پہلے، کیونکہ نبی پاک کی جتنی بھی اولاد ہے ان کے علاوہ حضرت فاطمہ تک وہ ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں، اور یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے۔ اب ظاہر ہے امام حسین بھی چھوٹے ہی ہیں، 3-4 سال کے ہیں، اب یہ بھی گھر میں ایک اور بچہ، تو ایک خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ باپ کے گھر میں بھی بیٹا ہے، پھر نواسے تو پھر نواسے ہیں، ان سے جو محبت کا عالم ہے۔ اب دونوں بچے ہیں پیارے پیارے، سبحان اللہ، دونوں سے لگاؤ، بلکہ امام حسن بھی اس وقت تھوڑے سے ان سے بڑے تھے، تو یوں اب گھر کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے محبت کا لگاؤ، اور نبی پاک کو حضرت ابراہیم سے بہت محبت تھی، جو کہ ایک ظاہر ایک وقت کے بعد ہوئے تھے، اور ہجرت کے بعد ایک بڑی عمر میں نبی پاک کا جو اس وقت ظاہر ایک عمر کا حصہ تھا، ایک بڑا تھا، تو ایک بہت محبت تھی نبی پاک کو، اور ان سے بہت محبت لگاؤ رکھا کرتے تھے۔ اب نبی پاک کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اکثر نبی پاک ایک طرف امام حسین کو بٹھاتے، ایک طرف اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو بٹھاتے، دونوں سے محبت کرتے، دونوں کو بوسہ دیتے، دونوں کو چومتے، دونوں کو سونگتے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ نبی پاک دونوں کو محبت فرما رہے ہیں، تو اب ذرا غور کیجئے گا نبی پاک کو امام حسین سے محبت کتنی، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام دونوں کو پیار کر رہے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے دل میں ایک ہی کی محبت جمع ہو سکتی ہے، ایک وقت میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یا تو ابراہیم کو چنیں یا حسین کو چنیں، ان میں سے جس کو آپ چنیں گے ان کو زندہ رکھا جائے گا،
اور آپ جس کے بارے میں کہیں گے ان کو اللہ پاک وفات عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی چھوٹے سے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، امام حسین نبی پاک کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ بھی۔ اب امام نبی پاک علیہ السلام کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، سوچا کہ اگر حسین کو اختیار کرتا ہوں کہ حسین کی وفات ہو جائے تو میں تو غمگین ہوگا ہی، میری بیٹی فاطمہ غمگین ہوگی، میرے داماد مولا علی غمگین ہوں گے، اور اگر ابراہیم کو اختیار کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف ان کو بھیج دوں تو یقیناً مجھے زیادہ صدمہ ہوگا، میری بیٹی کو اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہوگا اور علی کو زیادہ نہیں ہوگا، مجھے زیادہ ہوگا، تو میں اپنا صدمہ برداشت کر سکتا ہوں، ان سب کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ نبی پاک نے چن لیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد، شاید 3 دن بعد، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک کے وہ چہیتے نواسے ہیں کہ جن پر نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے امام حسین، ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہم کیا بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا فضائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی کچھ احادیث اگر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی علی اللہ محمد علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بڑی پیاری پیاری بات آپ لوگوں نے، دونوں بزرگوں نے ایڈ کی ہے ماشاءاللہ۔ برکتوں کے اعتبار سے آپ بزرگ ہیں، ورنہ تو یوں جوان ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ جوان رکھے اور آپ کو طویل عمر خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اتنا پیارا موضوع ہے ناظرین، اتنی پیاری گفتگو ہے کہ من کر رہا ہے کہ میں سنتا چلا جاؤں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتا چلا جاؤں۔ اللہ پاک اہل بیت کرام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ چونکہ ان کی محبت، جیسے مظفر بھائی نے فرمایا، وہ ایمان کی جان ہے، ایمان کا معیار ہے، ایمان کی پہچان ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو یقین جانے کہ انسان انسان ہی نہیں ہے۔ ہماری نظروں میں تو وہ انسان ہی نہیں ہے جو اہل بیت کرام سے محبت نہ رکھتا ہو۔ سب سے پہلے میں یہی حدیث پاک، چونکہ اس دور کے وقت، یعنی اس دور میں بڑی ہمارے لیے اہم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا معیار کیوں بنے ہوئے ہیں، ہم کیوں ان کے تذکرے کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جو تعلق ہے یہ چونکہ بڑا مضبوط ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا علی بھائی، یہ فضیلت ہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، فرماتے جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ۔ اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن اہل بیت کرام یا حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے مطابق ان دونوں سے یا ان میں سے کسی ایک پر اعتراض کرے، یا جناب ان سے محبت نہ کرے، یا پھر ہلکی پھلکی باتیں کریں، تو وہ اپنی ایمان کی بھی خیر بنائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے دعوے میں وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، وہ ذرا اس کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام سے، یعنی حسنین کریمین میں سے کسی ایک سے بغض رکھتا ہے تو محبت نہیں، نتیجہ بھی بیان کر دیا۔ جو محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ چاہے ہزاروں مرتبہ محبت کا دعویٰ کر لیں کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں تو انہی کے پیغامات پر عمل کرتا ہوں، دراصل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغض ہی رکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کی محبت کو اپنی محبت ارشاد فرمائے۔ اچھا، ایک بڑی پیاری حدیث پاک جس کا کچھ تذکرہ بھی مظفر بھائی نے بھی کیا، اور یہ روایت کچھ اس طرح بھی ہے، یعنی ایک روایت تو وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سجدے کو طویل فرما دیا، سجدے کی تسبیحات کو بڑھا دیا کہ میرے نواسے کو تکلیف نہ ہو، چونکہ اٹھ جائیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی دینی ماحول کی برکت ہے کہ ہمارے ہاں بھی کبھی ایسے بچے کر جاتے ہیں نا تو وہ یاد آ جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے کہ حضور نے اپنے نواسے کے ساتھ ایسا فرمایا تھا۔ تو بچے ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف نماز کے حالت میں نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو پیارے آقا علیہ السلام کے کندھوں پر، کاشانوں پر حسنین کریمین یہ سوار رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ یہ روایت کرتے ہیں، آپ خود روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود راوی بھی ہیں اور آپ خود بیان بھی کر رہے ہیں۔ کتنی اوتھینٹک یہ روایت ہے کہ راوی کوئی اور نہیں ہے کہ کسی اور نے روایت کیا ہو، راوی آپ خود ہیں، اور آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا تو کہا آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے. دونوں سے مخاطب ہے, آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے اور ان سے اپنے تعلقات کو مزید جو ہے وہ اجاگر کرتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ, اور سوار بھی تو کیسے لاجواب. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایک طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری یہ محبت بھری ادا کا انداز. اس سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی کس قدر فضائل اور ان کی محبت کا اظہار فرمایا. ایک بڑی حدیث پاک یہ جو بیان کیا گیا ماشاءاللہ, گویا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی توجہ صرف خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ ہمارے آقا ہیں, سواری آپ کو ملی ہے, اتنی عظیم سواری, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ نا سواروں کی طرف بھی جو ہے مبذول کر دی کہ یہ سوار بھی کتنے فضیلت والے ہیں, ان کی طرف بھی توجہ کرو. میری طرف تو توجہ ہے کہ نبیوں کے سردار ہیں, لیکن یہ جو نواسے ہیں, جو دوش پیغمبر پہ جن کو آج سواری کا موقع ملا ہے, ان کا مقام و مرتبہ بھی کتنا بلند ہے, اس کی طرف بھی نظر کرو. تو گویا اس طرف بھی توجہ جو ہے. سبحان اللہ. اچھا, اس سے ہم یہ بھی میسج لے سکتے ہیں, اس حدیث کی شرح میں بیان نہیں کر رہا, لیکن یہ بھی میسج لے سکتے ہیں نا کہ اگر کسی کی توجہ صرف حضور کی طرف ہو تو حضور نے توجہ حسنین کریمین کی طرف بھی فرمانے کا گویا کہ حکم دیا کہ مجھے تو دیکھو, مجھ سے تو محبت کرو, میری تو اطاعت کرو, میری تو راہ پر چلو, لیکن حسنین کریمین اور اہل بیت کو نہ چھوڑو. اور اسی طرح دیگر احادیث میں بھی تو فرمائے بھی نا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں, میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی مانند ہے. یہ دونوں ہمارا معیار ہے, ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ ہی جائیں گے, ان کی محبت میں ہم انشاءاللہ الکریم کامیاب ہو جائیں گے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بھی حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے, فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اتنی پیاری حدیث پاک ہے, اور خطبات محرم میں یہ حدیث پاک بیان ہوتی ہیں, پورا مجمع جو ہے نا وہ گونج اٹھتا ہے. بالخصوص نوجوان تو جو ہے نا ان کے دلوں میں تو لہر دوڑ جانی چاہیے, کیونکہ اگر دل میں جو نوجوان جو ایمان والا ہے, اہل بیت کی محبت رکھتا ہے, امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ الکریم وہ اہل بیت کرام حسنین کریمین کی محبت رکھنے کی وجہ سے ایمان کے ساتھ انشاءاللہ دنیا سے جائے گا اور وہ داخل جنت ہوگا. اب وہ محبت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب جنت میں جائے گا تو ان کے سردار یہ حسنین کریمین. اب یہاں اگر کوئی ایسا سردار ہوتا ہے علی بھائی کہ جس کا تھوڑا سا قد ہوتا ہے, جس کو دو تین جو ہے وہ کچھ فیسلٹیز یا کچھ دو تین اوصاف مل جاتے ہیں, تو بندہ فخر کرتا ہے ہمارے یہاں کا جو سردار ہے بڑا اچھا ہے, بڑا یہ ہے, اور جناب دکھتا بھی اچھا ہے, بولتا بھی اچھا ہے, تھوڑی بہت چیزیں بھی تو بھی بندہ جو ہے نا اس کے گن گاتا ہے. جنت میں ہو اور جنت میں سردار بھی امام حسن امام حسین جیسے ہوں, بندے کی کتنی سعادت مندی کی بات ہے. تو گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یوں سمجھے کہ حسن کریمین کی فضیلت کو بیان کیا, وہاں پر یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ دونوں میرے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین, یہ جنتی بھی ہیں, نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. میں اس حدیث کی شرح بیان نہیں کر رہا, میں اس سے کوئی معنی مفہوم یوں شرح کے نظریے میں بیان نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو معاذ اللہ رب العالمین کسی عمل کی وجہ سے, جیسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ سلطنت اور خلافت جو ہے وہ سپرد کر دی حکمت عملی کے تحت, ماحول کی وجہ سے, اسلام کی ترویج اور اشاعت ہی کی وجہ سے, ایک فتنے کو روکنے کی وجہ سے وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو میں یہ ذرا بتانا چاہ رہا ہوں, اچھا یہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے شوشے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے بیانات چل رہے ہوتے ہیں, تو ذرا اس پہ گفتگو کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی محبتوں کو ذرا نا کور چڑھا لیں, ہم اپنے ایمان کو ذرا جو ہے نا وہ سیف کر لیں کہ اس طرح کی باتیں اگر آئے, اس طرح کے وائرسز آئے نا, تو اینٹی وائرس پہلے سے ہمارے پاس موجود ہو. جناب تو ہو ہی نہیں, ہم اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے ہیں, ہماری باتیں یہ ہیں اور ہمارے انداز یہ ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ان کے فضائل میں آپ کا جنتی ہونا بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا اس سے بیان فرما دیا کہ یہ نہ صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار, لہٰذا ان کے متعلق کچھ گفتگو نہ کروں. اچھا اور بھی فرامین ہیں, کثرت کے ساتھ فرامین جو ہے وہ ملتے ہیں. ایک فرمان تو ماشاءاللہ
ابھی جو مظفر بھائی نے سنا ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے. حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ. اچھا جنتی پھول کا بھی کہیں کہیں تذکرہ ہے, دونوں جنتی پھول ہیں. اب وہ پھول سے کیا بندہ حاصل کرتا ہے؟ جب دیکھے گا تو خوبصورت ہی پائے گا, جب سونگے گا تو خوشبو ہی پائے گا. اچھا وہ آپ نے دیکھو نا, گلاب کا پھول اگر مرجھا بھی جاتا ہے نا تو بھی ٹیسٹی ہوتا ہے, تو بھی اس کا گل بنایا جاتا ہے, کچھ میٹھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں جو ہے سکھا کر کی بھی لذیذ لذیذ جو ہے وہ نعمتیں بنائی جاتی ہیں. تو حسنین کریمین یہ تو کھلتے ہوئے پھول ہیں. اللہ پاک نے پیدا ہونے سے لے کر تو بلکہ اب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے بعد تو اور بھی کھلا دیا, اب بھی ان کی خوشبو اور بڑھ گئی. ہم تو یہی مانتے ہیں کہ وہ یوں سمجھیے کہ شہادتیں تو ادھر ہوئی ہیں, لیکن جو موتیں ہوئے ہیں نا وہ تو سامنے والوں کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو یزید پلید کی ہوئی ہیں, وہ تو یزیدی قافلے کی ہوئی ہے. مرے تو وہ ہے, یہ تو ایسے زندہ ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی سے نہ جانے کتنوں کو زندگیاں ملی ہیں. الحمدللہ یزید تھا, حسین ہے, اب بھی ہم یہ بولتے ہیں امام حسین ہے, یزید تھا اور وہ تھا ہی رہ گیا, نہ اس کی قبر کا نشان رہا ہے, نہ اس کا کوئی یوں سمجھے کہ ایسا رہا ہے. اچھا کچھ لوگ اس کے بھی جاننے ماننے والے جو ہے وہ پیدا ہو ہی گئے, لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا مذہب اور مسلک یہ ہے کہ ہم اس کے ایمان کے متعلق جو ہے وہ کف لسان رکھتے ہیں, ہم خاموش رہتے ہیں. لیکن ہم اگر بات کی جائے قلبی چیزوں کی نا, قلبی کیفیات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شدید ترین جن سے ہم نفرت کرتے ہیں نا اس میں یزید پر بالکل شدید ترین نفرت کا جو ہے وہ یہ ہے, اس کا نام بھی آتا ہے نا تو اپنوں کو اچھا نہیں لگتا ہے. اللہ کرے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت میں کامیاب ہو جائیں, یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو چند ایک ارشادات تھے, احادیث کی کتابوں کا اگر مطالعہ کرے تو کثیر سمجھے کہ فرامین ہمیں ملتے ہیں, جا بجا نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا. ابھی آپ نے جو یقیناً بیان فرمایا ہے اس میں یزید کا بھی ذکر کیا, اور ابھی اس سے پہلے آپ نے جو محبت کا معیار بتایا کہ صرف نبی سے محبت نہیں کرنی, آل نبی سے ہی محبت کرنی ہے. کربلا میں یہ تو تھا, کربلا کے اندر یہ تو تھا. یزید نے یہ کب کہا کہ میں نبی کو نہیں مانتا ہوں؟ وہ تو نماز بھی پڑھتا تھا, نہ صرف نماز بلکہ امامت کیا کرتا تھا. وہ تو جناب والا اللہ کا بھی اقرار کرتا تھا, میں مسلمان ہوں, یہ مسلمان کہتا تھا. آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا ہو, نبی پاک کا انکار کیا ہو. نبی کی رسالت کو ہی مانتا تھا. وہ نہیں مانتا تھا تو حسین پاک کو نہیں مانتا تھا, وہ نہیں مانتا تو حسن پاک کو نہیں مانتا تھا, وہ نہیں مانتا تھا تو مولا علی کے حوالے سے اس کی گستاخیاں تھیں. وہ نبی پاک کا انکار تھوڑی کرتا تھا, لیکن اس لیے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو نا. جب تک نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا, نفرت کی, اس نے مجھ سے نفرت کی. اب یزید نے نفرت کی امام پاک سے, دراصل اس نے نفرت کی ہے نبی پاک سے. اس نے بغض رکھا نبی امام حسین سے, دراصل بغض رکھا نبی پاک سے. تو اسی لیے تو ہم اس سے جو ہے نا وہ اعلان برات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, وہ یزید ہے, بدبخت ہے, اور بڑا ہی بدترین انسان ہے, اور دنیا کے اندر بدترین لوگوں میں سر فہرست جن کا نام ہے ان میں یزید بدبخت بھی ہے. اللہ پاک اس کے شر سے, اس کے چاہنے والوں کے شر سے ہمیں بچنے کی, محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. علی بھائی جو یہ ربائی کہی جاتی ہے, حسین شاہ ہے شاہوں کے بادشاہ حسین, حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین, دیا تو سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ, خدا گواہ ہے بنیاد کلمہ طیبہ حسین. یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ منسوب ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی ہے. اور بھی اگر کسی نے مطلب کہا ہو تو یہ بڑا مشہور ہے. تو اس پر جو ہے نا توجہ دلائے گی کہ امام حسین کا جہاں جہاں ذکر ہے, تیسرے جو مصرے کے اندر کہ یزید کا جہاں ذکر آیا, سر داد نہ داد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ الا حسین. یعنی 4 مصروں میں 3 مصروں میں امام حسین کا ذکر ہے. جہاں پر یزید کا ذکر ہے وہ لکھنے والے انہوں نے اس کے اندر یزید کے ساتھ امام حسین کا نام اس مصرے میں بھی لکھنا گوارا نہیں کیا. یعنی اتنا دوری جو ہے. اور آج بچے کا نام جو ہے نا کہیں محمد حسین ہے, احمد حسین ہے, امام حسین کا نام ایسا زندہ, آپ زندہ, آپ کی نسبتیں زندہ, لیکن آج جلدی کسی کا بھی نام یزید جو ہے نا کوئی بھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ اپنے بچے کا نام یزید. بلکہ امام حسین کا یعنی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ بچے کا نام اگر حسین نہیں بھی ہے تو برکت حاصل کرنے کے لیے جو اصل نام ہے اس کے ساتھ لگا, جیسے شاہد حسین ہے نا, کریم حسین,
ٹھیک ہے، میرا زاہد نام حسین، جو ہے مظفر حسین، یہ دیکھیں ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے اب لوگ نسبت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے نام نہ رکھ سکے. ظاہر ہے بچپن میں امی جان نے نام کچھ اور رکھ دیا، ابو نے نام کچھ اور رکھ دیا. اب ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ یہ حسن، حسین، علی نام رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان پیارے پیارے ناموں کی برکت نصیب فرمائے. اتنا پیارا تذکرہ خیر چل رہا ہے تو آئیے نا ایک منقبت بھی سن لیتے ہیں امام حسن امام حسین کی شان میں. جی حسین کے نام پاک پر آج جو نوری میلا جو سج گیا ہے، حسین کے نام پاک پر آج نوری میلا جو سج گیا ہے، یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا گوا گے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا گلے کے کسی سے کوئی گلا نہیں گئے. ہماری ساری نماز قربان اس ایک سجدے کی عظمتوں پر، ہماری ساری نماز قربان اس ایک سجدے کی عظمتوں پر. وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا گیا، پکار عباس اے سقینہ میں پانی لاؤں گا تو بھی پینا، کٹے گے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں گئے. بھتیجے بیٹے ہے گرتے جاتے، جگر کے ٹکڑے ہے کٹتے جاتے، حسین آگے ہی بڑھتے جاتے، رواں جنا کو یہ قافلہ ہے. حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا گے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ میں ان کی برکت نصیب فرمائے. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. ناظرین ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے، اور اس مبارک مہینے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ فقط ایک واقعہ کربلا ہی نہیں ہے، یعنی اس کی تو ایک یقیناً ہے ہی بڑی نسبت، اس مبارک مہینے کو اس واقعے سے نسبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک دن میں چونکہ اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور ساتھ ہی اس مبارک مہینے کے روزوں کو بھی اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. بطور خاص عاشورہ کا جو روزہ ہے 10 محرم الحرام کا، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. چونکہ آج 8 محرم ہے، کل 9 ہوگی اور پرسوں 10 ہیں. کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، ایک تعداد کو معلوم نہیں ہے جو نہیں رکھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. کیا اس کی فضیلتیں ہیں، کیا بہاریں ہیں، ایک ویڈیو پیکج ملاحظہ کیجیے اور ساتھ میں نیت بھی کیجیے گا انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کے بطور خاص عاشورہ کے اس سے ایک دن پہلے یا بعد کبھی ملا کر روزہ رکھیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ الکریم ہم
عاشورہ کے موقع پر 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی فضیلت ہے کہ رمضان کے بعد افضلیت یہ محرم کے روزوں کو دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، طبیبوں کے طبیب اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اب ایک روزہ رکھ لیں، پورے مہینے کے برابر روزے کا ثواب مل جائے، تو جو محرم میں زیادہ روزے رکھے گا اس کو کتنی برکت ملے گی۔ تو اے عاشقان رسول، FGN چینل کے ناظرین، ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ رکھ لیں۔ اکیلا عاشورہ کا روزہ بہتر ہے کہ نہ رکھے۔ اگر کوئی اکیلا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، تو بھی حرج نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، ثواب تو ملے گا۔ مگر بہتر یہ ہے کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں، 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں، یا تو 10 محرم کا روزہ رکھیں اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، آگے پیچھے ایک روزہ کم از کم شامل کریں، بلکہ ہو سکے تو 8، 9، 10 محرم تینوں دن روزہ رکھ لیں۔ کیا بات ہے، یہ 3 دن روزہ رکھیں گے نا، کربلا والوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ ان کو بھی 3 دن پانی بند کر دیا گیا تھا، بھوکے پیاسے تھے، ان کی کتنا اور محبت بڑھے گی۔ ان کی محبت میں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اگر ہم روزے رکھیں گے، اللہ نے چاہ تو اور بھی بہت ساری برکتیں ملے گی۔ اور نفل روزے جو ہے نا، اس کی ویسے بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک کہ جو ایک نفل روزہ رکھے اس کو زمین بھر سونا دیا جائے تب بھی اس کا اجر پورا نہ ہوگا، اس کا اجر تو اللہ پاک ہی عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اس میں تو گناہوں کی معافی کی بھی فضیلت ہے۔ تو آئے نا FGN چینل کے ناظرین، نیت کرتے کہ انشاءاللہ ہم بھی عاشورہ کا روزہ ایک دن پہلے ایک دن بعد کا ملا کر، بلکہ اللہ توفیق دے 8، 9، 10 محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب محرم کے دن اور کیا کیا کرنا چاہیے یہ بھی سن لیجئے۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائیں، انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کریں۔ بہت مجرب یعنی معاصر اور آزمودہ یعنی آزمایا ہوا ہے، اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کریں تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ یعنی عاشورہ کے دن اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھے گی۔ اسمت سرما یہ جو مدینے جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، وہاں سے ملتا ہے، تو یہ سرما جو نا اس کی ویسے ہی فضیلت ہے۔ تو 10 محرم کے دن تو اسمد کا سرما حاصل کریں اور اس کو لگا لے، ہو سکے تو روزانہ رات کو لگائیں، رات سونے سے پہلے لگا لے، اس کی اپنی برکت ملے گی۔ عاشورہ کے دن بھی لگائیں تاکہ انشاءاللہ آنکھوں کی بیماریوں سے، اس کی دکھنے اور اس کی تکلیفوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم FGN چینل دیکھتے ہیں، اس کی برکت سے کئی باتیں سیکھنے کا، اللہ نے چاہ تو عمل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ FGN چینل دیکھتے بھی رہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور اس کو عام بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ زبردست۔ ناظرین، عاشورہ کے روزوں کی فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، کیا بات ہے۔ ایک تعداد ماشاءاللہ یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو 10 محرم کے ہی روزے رکھتے ہیں، 1 محرم سے 10 تک ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا کہ ایک دن کا روزہ محرم کا یہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان
کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے جو یہ روزے ہیں محرم کے یہ فرض تھے. اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں. تو بڑی فضیلتیں ہیں بطور خاص، چونکہ کل 9 محرم ہے اور پرسوں 10 محرم. تو میں آپ کو عرض کروں گا کوشش کیجئے کل بلکہ سب روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. کل کا بھی روزہ رکھیں اور ساتھ میں پرسوں کا، یعنی 10 کا تو رکھنا ہے، 10 کے ساتھ ایک دن پہلے کا یا 10 کے بعد ایک دن بعد کا 11 کا رکھ لیں انشاءاللہ. 2 دن روزے رکھیں گے، بہت برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ الرحمن دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. بات چل رہی تھی مبارک اور عظیم ہستیوں کی، ان 2 نواسوں کی کہ جن کا مقابلہ دنیا کے کسی نواسے نے نہ کیا. اتنے عظیم نواسے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے. مظفر بھائی میں چاہوں گا کہ ان کے مبارک بچپن کی کچھ اگر باتیں ہم بیان کریں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک یہ دونوں چھوٹے ہی تھے، یعنی عمر کے اعتبار سے، ورنہ تو ان کا جو مقام ہے ہم کیا بیان کریں گے، بہت بڑا مقام تھا، لیکن عمر کے اعتبار سے بچپنا ہی تھا. یعنی تقریباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت جب نبی پاک کا وصال ظاہری ہوا تو 6 سال تھی، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 7 سال تھی. تو نبی پاک کا تو یقیناً بچپن میں ہی انہوں نے دیدار کیا اور سارے معاملات دیکھے، نبی پاک کے شب و روز کو ان معاملات میں دیکھے. تو بچپن جو ان کا تھا کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ بچپن بھی ایسا مبارک بچپن کہ بس دنیا دیکھتی رہے، دنیا وہ واقعات سنتی رہے اور خوش ہوتی رہے. جی. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ بچپن کے لمحات گزارنے کا موقع ملا. اب یہ انداز تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے نواسوں سے کہ ان کا رونا بھی جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف دیتا تھا. اللہ اکبر. یعنی اگر ان کے رونے کی آواز آتی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے، آپ کے کاشان اقدس سے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم استفسار فرماتے یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے، ان کو رونے نہ دیا جائے. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یہ شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا تو آپ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں اور گھر میں پانی نہیں ہے. مشکیزیں تلاش کیے گئے، جو مشکیزیں تھے، مشکیزوں میں پانی نہیں تھا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی موجود تھے، حاضرین تھے، ان سے کہا، یہاں تک کہ پانی نہیں مل پا رہا تھا اور یہ شہزادے ان کا رونا جو ہے، ان کی آواز میں رونے کی شدت آ رہی تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب لیا، حضرت امام حسن کو قریب لیا، اور پھر جب دیکھے پانی میسر نہیں ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے زبان مبارک کو باہر نکالی اور باہر نکال کر انہیں چوسنے کے لیے دے دیا. کیا بات ہے. وہ دہن مبارک اور وہ زبان، کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ذرا سوچئے بچپن کے عالم میں جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسا ہو، وہاں لعاب دہن کی برکتیں حاصل کی. دنیا نے تو یہی دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک اپنی پیاس کی شدت دور کرنے کے لیے جو نا زبان کو چوس رہا ہے، لیکن ہمارے آقا کی وہ زبان حق ترجمان، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے ذریعے کیا کیا آپ نے عطا فرمایا، کیسے علم و معارف آپ کو ملے، کیسے خزان ملے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما. حضرت امام حسن کے تعلق سے ہمارے آقا نے بشارت دی جس کا مفہوم ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کے ایسے واقعات ہیں. ایک مرتبہ ایک عرابی جو ہے نا ایک جنگل سے ایک ہرنی کو پکڑ کر لے آیا، ہرنی کے بچے کو لے آیا پکڑ کر، اور بارگاہ رسالت میں پیش کی کہ یہ میں تحفتاً جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. امام حسن وہاں موجود تھے، امام حسن کو ہمارے آقا نے عطا فرما دیا. اب وہ ہرنی کے بچے سے کھیلنے لگے، باہر نکلے تو امام حسین ملے. عرض کی کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا بھائی جان؟ بتایا کہ نانا جان نے دیا ہے، رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جاؤ اگر تمہیں چاہیے تو وہاں چلے جاؤ. اب وہ آئے، بچہ تو ایک ہی تھا ہرنی کا، اور وہ امام حسن کو مل چکا تھا، قریب تھا. آپ نے مطالبہ کیا، بچپنے کا عالم ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے عنقریب آنسو جاری ہو جاتے، آپ رونا شروع کر دیتے کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ہرنی جس کا بچہ ایک جو ہے وہ پکڑ کر لے آئے تھے، وہ اپنے بچے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ جو ہے
وہ تو یہ عربی کے ذریعے آپ کی بارگاہ تک پہنچا ہے، میرے دوسرے بچے کو میں خود لے کر آئی ہوں، اپنے بچوں سے جدائی مجھے گوارا ہے، لیکن حضرت حسنین کریمین اگر روئیں غمگین ہو جائیں نا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اگر یہ رونے لگے تو فرشتگان عرش کے دل دہل جائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ بچپنے کا وہ عالم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کشتی بھی کراتے تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی ہو رہی ہے، آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے، جو کم عمر ہوتا ہے کہ بھائی اس کو سپورٹ کرنے اور اس کو جتانے کی بات ہوتی ہے۔ اب کشتی شروع ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، اس طریقے سے پکڑو۔ کسی نے عرض کیا، حضرت علی نے یا اور کوئی جو تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقابلہ ہو تو چھوٹے کا زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے، آپ تو بڑے کو پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے، جبریل بھی میرے ساتھ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اے حسین حسن کو یہاں سے پکڑو۔ تو یہ کیسی مبارک حضرات تھے، کیسا مبارک بچپنا تھا کہ ان کی کشتی دیکھنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ رہے ہیں، ان کی کشتی دیکھ رہے ہیں۔ مقام یہ ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان تو جن کی کشتی اتنی مبارک ہو، ان کی نمازیں کتنی مبارک ہوگی، ان کا تقوی و طہارت، ان کی عبادات میں کیسی برکتیں ہوں گی۔ ایسا زبردست مقام جو ہے، بچپنے کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو الحمدللہ عز و جل قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ مبارک بچپن کو دیکھ کر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھ کر، ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں چونکہ صدقات بھی جمع ہوتے تھے، صدقہ نافلہ بھی، صدقہ واجبہ بھی، زکوٰۃ وغیرہ بھی، ایسے مال جمع کیے جاتے تھے کہ اب مساکین کو تقسیم کرنا ہے۔ ایک بار کھجوروں کا ٹوکرا آیا ہوا تھا، حضرت امام حسن یا امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور جو ہے اٹھا کر، اب بچپنے کا عالم ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کس کے لیے آئی ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو منہ میں ڈال لیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہوئے ان کے منہ سے جو ہے نا وہ کھجور نکلوائی، جو اجزاء رہ گئے تھے وہ بھی نکلوائے، اور ارشاد فرمائے کہ یہ صدقہ جو ہے نا وہ ہم آل محمد پر حرام ہے، یہ صدقہ ہے، یہ غریبوں کا، فقیروں کا، اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات جو ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے، یہ سادات کرام پہ حرام کر دیا گیا، یہ ناجائز ہے، ان کو نہیں دی جا سکتی کہ یہ مال کا میل ہے، یہ صدقات جو ہے مساکین کے لیے، فقراء کے لیے ہے۔ تو یہ تربیت فرمانا بچپن سے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ یہ صدقہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عام کوئی دوسرا اگر کوئی ہو تو وہ یہ سوچے کہ بھائی بچے ہیں، جب تک مطلب بالغ نہیں ہو جاتا بچہ تب تک قلم اس سے رکا رہتا ہے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، اور اس کی مطلب جو ہے نیکیاں ہوتی ہیں وہ تو مقبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ جو ہے درس حاصل کریں کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ہم اچھی تربیت دیں، دینی تربیت ہم دیں، تو انشاءاللہ عز و جل امام حسین کے نقش قدم پر کاش ہم بھی چلنے والے، ہمارے بچے بھی چلنے والے۔ یقیناً بچپن سے ہی تربیت دیں گے بچوں کو تو مقام حاصل ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ان کی تربیت کی ان کو، اور اس انداز سے ہر قدم پر نبی پاک نے رہنمائی کی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا پیارا ان کا انداز ہے، چھوٹے سے ہیں، آپ ایک تصور میں آپ لے کر آئیں ناظرین ان کی مبارک ذاتوں کو۔ یقیناً ہم ان کو ظاہری طور پر تو نہ دیکھ سکے، ان کے جو بچپنے کے معاملات تھے یا جوانی کے معاملات تھے یا ان کے شباب کے جو بھری جوانی کے جو معاملات تھے ان کو ہم نہ دیکھ سکے، لیکن ایک تصور میں تو آپ لائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کا عالم ہے، اور مورخین نے اس بات کو لکھا کہ نبی پاک کی اتنی محبت کہ دونوں کاندھوں پر دونوں کو سوار کر لیتے۔ جب تھوڑے مزید بڑے ہوئے، یقیناً جب 4-5 سال کے مزید ہوئے، تو نبی پاک چھوٹے والے نواسے کو اپنی گود میں لیتے اور بڑے نواسے کو انگلی پکڑاتے تھے، جس طرح ہم چلتے ہیں اور وہ ساتھ میں چل رہے ہیں۔ کیا پیارا انداز ہوتا ہوگا، کیا انداز ہے۔ کبھی نبی پاک سجدے میں ہیں تو کبھی نواسے نانا کی جو ہے وہ گردن پر بیٹھ گئے، کمر پر بیٹھ گئے۔ اس انداز سے نبی پاک نے ان کے لیے تسبیحات کو لمبا کر دیا۔ کبھی خطبہ دے رہے ہیں تو آ کر بیٹھ گئے۔ نبی اس طرح کے واقعات بھی کہ نبی پاک خطبہ ارشاد فرماتے اور اپنے پاس ان کو ممبر میں بٹھا لیا کرتے۔ تو نبی پاک ان سے محبت، ان سے الفت، ان سے چاہت تھی، اور جو کچھ بھی تھا ہم نے دیکھا ہے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے ندیم بھائی کہ بچوں سے محبت، یعنی یہ بھی ایک کمی ہے معاشرے میں۔ اگر میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کو گفتگو فرمائیں کہ ایک تعداد وہ ہے کہ جو بچوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ ایک یا تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھائی نہیں دے پاتے بچوں کو ٹائم، اور بچوں سے نہ بچوں کو چومتے ہیں،
یعنی عجیب ہی لوگ ہیں. ایسا ہی ہے بالکل علی بھائی, اس طرح کا ایسا ہی معاملہ ہے. ایسا ہی ہے. ویسے یوں اگر فطری طور پر دیکھو تو لوگ بچوں سے محبت کرتے ہیں لیکن عمل سے ظاہر نہیں کر پاتے. عمل ان کا اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے. اور جیسے ہم نے ابھی ایک سلسلہ کیا تھا رویہ جو زندگی بدل دے, جی اس میں غالباً ایک موضوع بھی ہم نے رکھا تھا نا کہ بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ, تو اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ بچے بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے ہنسا کے شکار ہو رہے ہیں. بچوں کو بھی آپ دیکھو تو بیچارے اسکول میں پٹا رہے ہیں, اور جناب اگر وہ گھر آ رہے ہیں تو گھر پہ جو ہے اس کے ماں باپ پیٹ رہے ہیں, بڑے بھائی بہن پیٹ رہے ہیں. ایسے ہی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور بچے جو ہے وہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چوٹیں لگ جاتی ہیں بچوں کو. اچھا کبھی دماغی چوٹ لگ جاتی ہے, بچے پاگل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی رپورٹس بھی ہیں کہ جناب اس کو اتنا جو ہے وہ پھینک کر, امی جان نے وہ کچن سے جو ہے وہ پھینک کر دیا تو آ کر لگا تو یا تو پھٹا, یا جناب وہ بعض اوقات تو اموات بھی ہو جاتی. اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے سہم جاتے ہیں, گرتے گرتے گٹروں میں گر جانا, یا ایکسیڈنٹ ہو جانا, گاڑی کے سامنے کچل جانا. یہ بھی گھر والوں کی دہشت کی وجہ سے, گھبراہٹ کی وجہ سے یہ کیسز بھی ہوئے ہیں. صحیح. تو بچوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کرنا کہ بچے اس طرح کے کام کر لیں یا جناب اس طرح کے معاملات ہو جائیں. یا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بچے بھی خودکشی کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچوں کو محبت نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ ہر جگہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز سے, اچھا حسنین کریمین ہی نہیں نا, آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کے لیے تشریف لے جاتے یا جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے تو راستے میں جو بچے آپ کو دکھائی دیتے نا, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں لکھا گیا کہ آپ بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں. آپ دیکھیں سلام کرنے کے لیے بندہ ان کی طرف توجہ فرما رہا ہے. سلام کیا ہے؟ محبت کی علامت ہی تو ہے. تو آپ کا سلام فرمانا, پھر یتیم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا, جیسے کہ ایک عید کے وقت کا یہی واقعہ ہے کہ آپ جب تشریف لے جا رہے تھے, ایک بچے کو دیکھا کہ سب کھیل رہے ہیں لیکن ایک بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کھیل کیوں نہیں رہے؟ کہا میرا باپ نہیں ہے, انتقال کر گیا. یہ سب ان سب کے لیے عید کا دن ہے, میرا باپ نہیں, میرے لیے کوئی عید کا دن نہیں, میرے لیے تو غم کا دن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لیتے ہیں, ادھر صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, انتظار فرما رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, خطبہ ارشاد فرمائیں گے, لیکن یہاں پر تاخیر ہو رہی ہے. تاخیر کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ ایک بچے کی محبت, ایک یتیم سے محبت. آپ لے کر گھر جاتے ہیں, حکم دیتے ہیں فاطمہ اس کو وہی لباس پہناؤ جو حسین کو پہناتے ہو, وہی خوشبو لگاؤ جو حسین کو لگاتے ہو. وہ لباس, وہ خوشبو لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں. اچھا پوچھتے اس بچے سے, پوچھتے ہیں کہ جب تیرا باپ زندہ تھا تو تجھے عید کے لیے کس طرح لے جاتا تھا؟ کہتا ہے کہ مجھے اپنے کاشانوں پر بٹھا کر, اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جاتا تھا. یہ عید کا انداز تھا. اچھا پہلے کے اوقات میں, پہلے کے احکام میں, اب کے احکام میں فرق ہے, اور ویسے بھی جو ہے وہ نماز عید کے اپنے ایک معاملات ہیں. تو بہرحال یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اور اسی طرح لے جا رہے ہیں, اور اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ میں ممبر پر بٹھا رہے ہیں. یہ یوں سمجھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محبت کا انداز ہے, یہ بھی اس کے علاوہ بھی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ محسن انسانیت ہے, اور انسان بچے بھی ہیں. تو جس طرح بڑوں سے, بزرگوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا درس دیا ہے, اسی طرح بچوں پر شفقت اور محبت کا درس دیا ہے. فرمایا کہ جو اپنی بچوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہ کتنا بڑا حکم ہے کہ جو بچوں پر شفقت نہ کرے, ان پر رحم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یقیناً بچوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, اور قلبی محبت تو ہو لیکن عمل سے بھی محبت ہی ظاہر ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں شرارت کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ بچے شرارت نہیں کریں گے تو شرارت کوئی بڑے کریں گے مارکیٹ میں؟ گھر میں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹیں گے, برتن پھینکیں گے. کچھ بڑے وہ بھی نادان ہوتے جو شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن میں وہ مستی کی بات کر رہا ہوں. بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا یار؟ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, بچوں کو بولتے ہیں چپ چاپ کھیلو. اب ان بھائی جان کو ذرا یہ پوچھ لیا جائے کہ چپ چاپ ہو کر بچے کیسے کھیل سکتے ہیں. آپ ہی ذرا بتا دیں کہ چپ چاپ ہو کر کیسے کھیلا جاتا ہے. تو بچے ہی کھیلتے ہیں, یہ گھر کا حسن ہوتا ہے. ان لوگوں کے گھر میں جائیے جن کے بچے نہیں ہیں, وہ دعائیں کر رہے ہیں, مزاروں پر جا رہے ہیں, وہ کہاں کون سے تعویذ لے لیتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی اولاد مل جائے. 10 15 سال. علی بھائی ایسے شخص مجھے ملے ہیں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اب تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ اولاد سے نواز دیا, لیکن چند سالوں پہلے, یعنی تقریباً میں 8 سال احمد آباد میں رہا نا, جب تک کہ ان کی اولاد نہیں تھی, ہر جمعہ کو مظفر پہ ان کا میسج آتا تھا.
ہر جمعہ کو. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جمعہ کو کبھی مس نہیں کرتے تھے. آج جمعہ کا دن ہے, آپ نماز میں میرے لیے دعا کرنا, اللہ پاک مجھے اولاد سے نواز یہ دے. بھی استقامت ہے بندے کی دعا, اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے نہیں تو میں نے کہا بھی ان کو کہ آپ نے جو سادات سے دعائیں کروائی ہیں نا, اور یہ جو آپ کا انداز ہے نا, مجھے لگتا ہے اللہ پاک نے اس کی برکت سے آپ کو جو ہے وہ اولاد دی ہے. تو وہ اتنے بولتے نا کہ اتنی ان کو فکر. ابھی جس کو مل جاتے ہیں وہ قدر نہیں کرتا, جن کو نہیں ملتے ان کے حالات دیکھو. ایک شخص آیا, وہ کہتا مظفر بھائی کہ ایسا کون سا ہاسپٹل ہے جہاں میں نے علاج نہ کروایا ہو. حالانکہ ہر جگہ سے یہی ملتا ہے کہ جناب کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بولتا مجھے اطمینان نہیں ہوتا ہے. میں بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں گیا کہ کسی طرح کوئی صورت بن جائے, لیکن بس مجھے اولاد نہیں, آپ دعا فرما دے. تو لوگ تڑپ رہے ان پھولوں کے لیے. آپ کو اللہ پاک نے اگر پھول نے گلدستے دیے ہیں بعض لوگوں کو تو گھر میں, ٹھیک ہے, کثرت دی ہے, تو ان کو تو ان سے محبت کرنی چاہیے اور عمل سے بھی اظہار کرنا چاہیے. اچھا, یہ اس میں نا پہچان بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ ہے نا سوسائٹی کے ساتھ کیسے پیش آئے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جو ہے کسی کے مکان میں تشریف فرما تھے, اور کسی شہر کی گورنری کا جو ہے نا حکم نامہ لکھوا رہے تھے. تو اب وہ صاحب خانہ کا بچہ آیا, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گود میں بٹھا لیا, شفقت کرنے لگے, پیار کرنے لگے. تو وہ شخص تعجب میں, جس کے نام ابھی گورنری کا پروانہ لکھا جا رہا ہے, وہ کہتا ہے میرے 10 بیٹے ہیں, میرے گھر میں میرے 10 بچے ہیں, آپ تو یہ دوسرے کے بچے کو چوم رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں, میں نے تو اپنے بیٹوں کو پیار نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں رک جاؤ, اس شخص کے نام جو ہے نا ہم اس کو فرما روا نہیں بنا سکتے, اس کو گورنر نہیں بنا سکتے. جو شخص اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہے وہ اپنی رعایا سے کیا محبت کرے گا. ایسا ہی ہے. تو جب بندہ آج اپنے گھر میں کم از کم اپنوں سے, اور اپنوں سے محبت تو جانور بھی کرتے ہیں, تو اگر انسان اگر اپنے بچوں سے محبت نہ کرے, صرف اگر یہ ذہن میں بٹھا لے کہ مطلب جو ہے نا یہ یوں کریں گے میرا روب چلا جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. محبت کے ساتھ بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے, اور ظاہر گھر چل ہی رہے ہیں, ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں چل رہے. محبت بچوں کو دیں گے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی جو فرمایا گیا نا قرآن پاک کے اندر, ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہر معاملے میں ہے. بچوں سے محبت کے حوالے سے بھی آپ سن ہی رہے ہیں بہت دیر سے کہ نبی پاک کی محبت, پھر دونوں سے محبت ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک کو زیادہ پیار کر رہے ہیں, دوسرے کو نظر انداز کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھی گھر میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا, تو اب جو پہلے جو ہوا نا, اب جب تک وہ اکیلا تھا اس سے بڑی محبت پیار ہے. کوئی دوسرا بچہ ہو گیا, یا لڑکی کے بعد لڑکی آ جاتی ہے, تو ایک محبت ہوتی ہے کہ اب بچی گھر میں آ گئی ہے, تو اب سب اس کی توجہ اس کی طرف, اب بچے کو سب بھول جاتے ہیں. نبی پاک نے بھی ہمیں انداز سکھایا. ایک بیٹا ہوا ہے نواسا, اس کے بعد دوسرا آیا, تو تب بھی دونوں کے فضائل نبی پاک نے کبھی بات نہیں فرمایا کہ صرف حسن سے محبت کرو گے. تو نبی پاک نے دونوں کے فضائل بیان فرمایا, من احبہما, جس نے ان دونوں سے محبت کی, کیا بات ہے نا, ہما, یہ دونوں فرمایا, سیدہ شباب اہل الجنہ, دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے محبت کے اندر بیلنس بھی رکھنا ہے. اچھا, دونوں سے محبت. امیر سنت کے ادا کو دیکھیں مظفر بھائی, امیر سنت کو اللہ پاک سلامت رکھیں. نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے, اداؤں سے آپ کو ایسی محبت ہے. اچھا, ہم تو واضح طور پر جب پڑھتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, تو ہم عمل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن امیر علیہ سنت نے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے. دیکھیں وہ انداز کو کہ جب آقا کریم علیہ السلام جب کہیں باہر سے تشریف لاتے اپنے شہر میں, تو اپنی بیٹی کے گھر جاتے. امیر علیہ سنت کا یہ برسوں سے معمول رہا. آپ کے قریبی ایک شخص فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا امیر علیہ سنت کو کہ جب بھی بیرون ملک تشریف لے جاتے, لیکن جب اپنے شہر آتے, اپنے ملک آتے, تو اپنی بیٹی کے یہاں جاتے. یہ انداز. اچھا, آپ دیکھیں گے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, نبی کریم علیہ السلام کا یہ انداز نہ کہ کبھی دونوں کے فضائل کو بیان فرما رہے, ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں, کبھی امام حسن کی, کبھی امام حسین کے. اچھا, یہ جب آپ فضائل بیان کروا رہے ہیں, تو جنہوں نے روایت کیا, مطلب کسی نے کسی کے سامنے آپ نے بیان کیا نا, حضرت فاروق اعظم ہے, صحابہ اکرام ہیں, تو آپ لوگوں کے سامنے گویا کہ اپنے بچوں کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں, ان کی خوبیوں کو بیان فرما رہے ہیں. امیر علیہ سنت دیکھیں, میرا رضا ایسا ہے, میرا رضا بڑا متقی ہیں, میرا رضا ماشاءاللہ ان کی جو فقہ ہے بڑی مضبوط ہیں, ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہے, میرے بلال ایسے ہیں. تو یہ امیر علیہ سنت مدنی مشوروں میں اپنے شہزادوں کو بٹھا کر یہ بیان فرما رہے ہوتے. تو آپ دیکھیں اس ادا کو بھی آپ نے کاپی فرمایا کہ بچوں کی جو خوبیوں کو بیان کرنا ہے. ایسے ہی یقیناً بچے ہیں, کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ امیر علیہ سنت نے کوئی عیب بیان فرمائے, بلکہ خوبیاں بیان فرماتے ہیں. اب بتائیں کہ جو باپ اپنے بچوں کی تعریف اپنے دیگر اہل خانہ کے سامنے کر رہا ہوں, مہمانوں کے سامنے کر رہا ہوں, اس کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا نا کہ میرے ابو کتنے مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہاں تو جو ہے بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اپوزٹ ہے کہ آیا رہے سست ہوا, بالکل جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوتا ہے.
ڈھپر ڈھپر ڈھکن ہے ڈھکن، یہ تو لاتا ہی نہیں ہے. اسکول میں فیل ہے، مدرسے میں فیل ہے، ہر جگہ فیل ہے. صبح اٹھتا ہی نہیں ہے، ابھی اٹھ کے آیا ہے، ابھی جاب پر گیا ہی نہیں ہے، کماتا ہی نہیں ہے، گھر پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ ہے جناب، وہ ہے نہیں، کیا کیا نہیں بولا جاتا علی بھائی، کتنا یعنی اپوزٹ ہے مظفر. اچھا کچھ لوگوں کو نا یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اولاد کی تعریف کر دیں گے نا تو نظر لگ جائے گی ان کو. اگر فائدے بتا دیے نا بڑے یہ اچھا ہے، نظر لگ جائے گی. اب بولے کل اس کی تعریف کر دیا تو نا اب دیکھو اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب جو ہے نا نظر لگ گئی، لوگ ارے واہ واہ آپ کا بیٹا بڑا اچھا ہے. تو اس ڈر سے بھی نا مطلب خالی عیب بیان کرنا ہے ان کو، اور فضیلت جو ہے اور کوئی بھی فائدہ جو اس کے اندر جو خوبی ہے وہ بیان نہیں کرنا ہے. تو ایسا بھی کچھ اگر نہیں ہے تو یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے. وہ بھی ان کا بھی دل ہے، بچوں کا بھی دل ہے ان کے پاس بھی، تو ان کا بھی لحاظ رکھیں. انشاءاللہ محبت کریں گے یہ بچے، آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید کچھ اوصاف اگر بیان فرمانا چاہیں حسنین کریمین کے پھر سبحان اللہ. ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے اور بڑی زبردست گفتگو درمیان میں ایڈ بھی ہو رہی ہے. آج تو ہمارے ساتھ اسپیشلی جو ہے وہ سیٹلائٹ کے جو یوزرز ہیں جو چینل پر دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. آپ اگر سن رہے ہیں ہمیں ٹی وی چینل کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کس کیبل پر دیکھ رہے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ ڈائل کریں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ میسج بھی کر سکتے ہیں. ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی آپ کی موجودگی کا احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی یقین ہو. اچھا علی بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سید الاسخیاء ہے، تمام سخاوت کرنے والوں کے سردار ہیں. اور آپ کا انداز مبارکہ سخاوت کا تو یہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب مچل کر بولتے ہیں تو ہدائی کے بخشش بھر دیتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی. رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور جواد تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو اپنے لیے کچھ نہ رکھیں، جو بھی کچھ ہے وہ صدقہ کر دے، وہ تقسیم کر دے. سخی تو وہ ہے کہ کچھ اپنے لیے رکھ لیں، لوگوں کو بھی کھلا دے. لیکن آپ تو جود کے مقام پر جو ہے وہ فائز تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف آپ کی نسل میں بھی جو ہے وہ منتقل ہوا. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم سخاوت کی یہاں پر بات کریں تو سبحان اللہ، آپ نے اپنے اس وقت اس زمانے میں بھی نوازا اور آج بھی نواز رہے ہیں. ہم بیٹے ہیں، ہم اہل بیت ہی کا تو کھاتے ہیں، ہمیں جو ملتا ہے یہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کی خیرات ہیں. تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی سخاوت کا انداز اتنا پیارا تھا کہ ایک شخص کی آواز جو ہے وہ آپ کو سنائی دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنتے ہی آپ گھر تشریف لے گئے اور 10 درہم اس کے پاس جو ہے وہ بھجوا دیے. 10 درہم. اچھا، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 1,00,000 درہم عطا کر دیے. میں 1 درہم نہیں بول رہا، 1,00,000 درہم بول رہا ہوں. اگر ابھی کے مطابق دیکھا جائے 23.31 اگر بنتا ہے، 1 درہم کا 23 روپے اگر بنتا ہے تو یہ 23,31,000 روپے ہو گئے. یعنی ابھی کی کرنسی کے مطابق گویا کہ اس وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تو چاندی کے سکے، وہ بھی چاندی، یعنی اگر ہم ابھی کے لیے کیلکولیٹ کریں، اگر وہ والی کرنسی ہوتی تو پھر تو یہ یعنی بہت آگے بڑھ جاتا. لیکن اگر جنرل اگر ابھی بھی ہم لیں تو 23,31,000 روپے بن رہے. بتائیں کسی تنگ دست کو 23,31,000 روپے دینا، یعنی اس کے لیے سخاوت کے لیے کتنا بڑا سمندر چاہیے نا. یہاں تو تھوڑا بہت اگر کسی کو دینا ہو جو مستحق ہو، اس کو دینے کے لیے بندے لوگ سکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا گول، پھر سکے کی بھی ان کو پہچان اتنی اچھی ہوتی کہ کون سا 1 کا ہے، کون سا 2 کا ہے، کون سا 5 کا ہے، کون سا 10 کا ہے. یہ بھی جناب گھما گھما کے اندازہ لگا لیتے ہیں. اور یقیناً کچھ لوگ جو مسجد میں دینے کے عادی ہوتے ہیں وہ تو اس میں گویا کہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ جناب جیب سے نوٹ باہر نہ آئے، سکہ ہی باہر آئے، اور سکہ بھی وہ والا ہے جو ذرا سا چھوٹا والا ہے. تو حسنین کریمین کا صدقہ اللہ پاک عطا فرمائے. اچھا 1,00,000 درہم. اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ کئی مقامات پر آپ دیکھیں امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں کثرت سے بیان ہوتا ہے کہ یہ نواز رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی ان کی اولاد بھی. اچھا ایک بڑا مشہور واقعہ، اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ بتائیے گا، تھوڑا تھوڑا جو مجھے یاد آ رہا ہے اپنی یادداشت کے مطابق. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہے نا کہ جو بیمار تھے، بیمار کربلا تھے، تو
یہ شہید ہونے سے بچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی, اور پھر آپ سے آگے جو ہے وہ نسل جو ہے وہ بڑھتی رہی. تو ایک شخص جو وہاں پر شریک تھا یا ان کا معاون تھا, یزید پلید کا معاون یا ان کے ساتھ میں شریک تھا, تھے تو مسلمان ہی, ٹھیک ہے, تھے تو ان کی حمایت ہی. جب وقت آیا, چونکہ وقت جب پلٹتا ہے, وہ بولتے ہیں نا کہ ظالم نست و نابود ہوتا ہے اور حق کا بول بالا ہوتا ہے, حق اجاگر ہوتا ہے. جب وقت آیا ایک ایسے شخص کا کہ وہ گیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور صف میں جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, اور سارے لوگ لے رہے ہیں تو لینے کے لیے یہ بھی صف میں لگ گیا. جب پہنچا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, آپ نے عطا کیا. عطا کرنے کے بعد اس شخص نے جب لیا تو سوال کیا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں, میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں, تم تو وہ لوگ تھے نا کہ جنہوں نے ہمیں ستایا, ہمیں پریشان کیا. کہا پہچاننے کے بعد بھی تم نے بدلہ نہ لیا؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے نا کہ وہ تمہارا رویہ تھا کہ جب ہم آئے تھے تو تم نے برا سلوک کیا تھا. یہ اہل بیت کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا جو ہے وہ انداز ہے کہ تم آئے ہو تو ہم تمہیں عطا کریں گے. تو یہ سخاوت کا جو ایک باب ہے نا, یہ اہل بیت کرام کا, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ کثرت کے ساتھ آپ خیرات کرتی تھی. اچھا, عاشقان امام حسین, عاشقان اہل بیت بھی بالخصوص ان محرم کے ایام میں کھلا رہے ہوتے ہیں, پلا رہے ہوتے ہیں, سبیلے لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شربت پلا رہے ہوتے ہیں, دودھ کے اچھے اچھے ماشاءاللہ مشروبات ہوتے ہیں, اور کھچڑے کا ہمارے یہاں پر اہتمام ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ شوشیں اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آئی جاتی ہیں ایام میں کہ جناب یہ کہاں سے جائز ہیں. اب شربت کے لیے بھی ان کو قرآن و حدیث سے دلیل لا کر دو تو پھر یار بچا ہی کیا ہے مظفر بھائی. اگر کھچڑا بھی ان کو قرآن میں تلاش کرنا ہے کہ جناب جو ہے وہ کھچڑا بھی آپ قرآن سے لا کے دو کہ کہاں سے ثابت ہے, تو پھر یہ اپنی بریانیاں ثابت کر دیں, پھر یہ اپنی ڈشیں ثابت کر دیں کہ جناب یہ شادیوں میں بنائی ہوئی ڈش کہاں سے ثابت ہے. پڑھ کے ان کو سنا دیا, اے ایمان والو کھاؤ ہماری کلوا واشربوا ہنیئا مریئا, بس جو حلال ہے, جو پاکیزہ ہے وہ کھائیے. اب ختم ہو گیا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اگر محرم میں کھچڑا بناتے ہیں تو آپ کو کیا درد ہے؟ آپ نہ کھائیے, ہم تھوڑی زبردستی کر رہے کہ آپ کھائیے. اگر کھا لیں گے تو اندر کا جتنا میلا ہے وہ سب دور ہو جائے گا. دعوت تو دیں گے کہ کھا لیجئے, سارا جو ہے وہ کیچڑ اندر کا جتنا بھرا ہوا ہے نا وہ سب باہر آ جائے گا. آپ کھا لیجئے, ایک بار کھا کے تو دیکھیے. اہل بیت کرام کی محبت میں کھائیے گا, آپ کھائیے تو صحیح, دل بھی روشن ہوگا, آپ کا جسم بھی روشن ہوگا. ہم تو کہیں گے کہ کچھ بیماری سیماری ہوں گی نا تو وہ بھی کٹ وٹ جائیں گی. محبت میں کھائیے, عقیدت کے ساتھ کھائیے. کھاتے بھی ہیں تو چھپ کر کھاتے ہیں, ظاہر نہیں ہوتے. ایک مقرر صاحب نے سنایا تھا کہ ایک شخص جو ہے کھچڑی کی دعوت ہوئی, اس کی خوشبو ہے ماشاءاللہ عام ہوئی, اور ایک شخص جو مطلب اس کو مانتا نہیں تھا یا حرام حرام کہتا تھا, وہ داخل ہوا اور چہرہ چھپا کے, اور ایک بار جب موقع ملا تو جتنا ہو سکا اس نے کھا لیا. اب کھا لیا تو پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی, علاج کرنے کی بات آئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیے, ایک ٹیبلٹ لے لینا, ٹیبلٹ کھا لینا, آپ کا پیٹ صحیح ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ٹیبلٹ کی جگہ میرے پیٹ میں باقی ہوتی تو ایک پلیٹ کھچڑا اور کھا لیتا. یعنی جن کو نہیں ملتا یا جو مطلب منہ چھپا کر اس کو غلط کہہ کے ملتا جب ان کو ہے نا, وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر اس کو اچھے سے اس کو قبول کر کے کھائیں تو الحمدللہ. یہاں بامبے میں خاص طور پہ اپنے اہتمام ہوتا ہے, بلکہ راستوں پر جو ہے نا جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کی گاڑیاں بھی روک روک کے لوگ جو ہے نا شربت وغیرہ پیش کرتے ہیں, ان کو اللہ کی رحمت ہے. ہم سنی اہل سنت والجماعت سے جو الحمدللہ تعلقات رکھنے والے ہیں, یہ ماشاءاللہ کھچڑوں کا ایک اہتمام ہوتا ہے 10 محرم کو, اور وہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کنفیوز ہو جائیں گے کہاں جاؤں. گھر میں بھی بعض اوقات ماشاءاللہ وہ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے, یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ سب اہل بیت کرام کی محبت میں ہوتا ہے, لہٰذا اہل بیت کرام سے محبت کرنے والوں کو نہ چھیڑا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اہل بیت کرام کی محبت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہ اپنے تبرکات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. آپ چھیڑیں گے بھی تو آپ چھیڑتے رہیے, یہ چھوڑیں گے نہیں, اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. الگ الگ سوچ دی جاتی ہے. اسکول لائف میں نا وہ کچھ بچے ہوتے تھے, وہ ذہن میں بات ڈالتے تھے کہ امام حسین تو جو ہے نا بھوکے پیاسے تھے, اور ہم جو ہے شربت پی رہے ہیں, شربت جو ہے کھچڑا بنا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. تو بعض نے یہ بتایا کہ جو پانی بند کرنے والے جو لوگ تھے وہ یزیدی تھے, تو ہم پانی پلا کے بلکہ شربت پلا کے اپنوں کو ہی نہیں غیروں کو بھی پلا کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم یزیدی نہیں ہیں, ہم حسینی ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ زبردست. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے.
تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت بھی آپ نے سنی ہے. تو ایک کاش کہ ہم بھی اس سخاوت سے حصہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سخیوں میں شمار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، بخل یعنی کنجوسی اللہ پاک کو ناپسند ہے، اور اس کی بہت ساری مذمتیں احادیث کے اندر بھی اور بزرگوں نے بیان فرمائی ہے. آخر میں علی بھائی جی آپ کی معاف کیجیے گا، آپ کی گفتگو کے درمیان میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ اللہ کا فضل ہے کہ علماء جو ہے وہ ہماری ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی کھچڑا شربت، یہ ماشاءاللہ ایک محبت کی علامت ہے، اور یوں بھی مسلمانوں کو کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرانے والے کاموں میں سے ایک ہے. تو ہم انداز بھی ضرور بیان کریں گے ہمارے اس پلیٹ فارم سے کہ انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. بالکل. بٹھائیں تو ادب کے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، اس کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں، وہ تبرک ہے، متبرک اور مبارک چیز ہے. اچھا شربتوں کی معاملات بھی ایسے ہی سبیلیں لگائی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی ہرگز ایسا نہ ہو کہ وہ گر رہا ہو یا جناب اس کو ڈھولا جا رہا ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں. تو جو نوجوان ہیں جو اس طرح کرتے ہیں تو یقیناً ان کو سمجھنا چاہیے. اور پھر اس میں بھی مرد و عورت کا اگر اختلاط والے معاملات ہوتے ہوں کہ مارکیٹوں میں اس طرح کی چیزیں ہوں، اس طرح کے معاملات ہو کہ عورتیں بھی ان سبیلوں پر جا رہی ہیں، مرد بھی ان سبیلوں پر جا رہے ہیں، اختلاط ہو رہا ہے، تو شربت پینا پلانا یہ اس وجہ سے ناجائز نہیں ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ جائز ہے، مبارک ہے. لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو روکنا، ان کو سمجھانا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے جو اہل ثروت ہیں، جو اپنے مساجد کے ائمہ اکرام ہیں، جو علماء اکرام ہیں، اپنے اپنے منصب اور مقام کے مطابق جو بڑے لوگ ہیں، وہ ذرا سا اس پہ حد بندی کریں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو خرافات ہو رہی ہیں، اس کو دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اور عین شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اگر اپنے محلے میں یا گھروں کے باہر اگر کوئی سبیلیں لگاتے ہیں تو وہ اچھے اہتمام کے ساتھ لگائیں. بلکہ مشورہ تو یہ دوں گا کہ اگر سبیل لگا بھی لی کے چلے، ہر آنے جانے والے کو آپ پلا رہے ہیں، اس کے علاوہ عورتیں جو ہے وہ سبیلوں پر نہ آئیں، بلکہ یہ سبیل والے کیا کریں نا کہ اس محلے کے گھروں میں، چونکہ محلہ ہے تو کئی ساری سبیلیں لگ رہی ہوتی ہے، اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، گھر گھر شربت پہنچا دیں. تو اسلامی بہنیں بھی پی لیں گی، بچیاں بھی پی لیں گی، اور انشاءاللہ الکریم اسلامی بھائی بھی پی لیں گے. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں بیچاری وہ اس وجہ سے نہیں آ پاتی باہر کہ پردے کا ان کو لحاظ ہوتا ہے. تو یہ کہ گھر میں اگر پہنچا دیں گے آپ پردے کا اہتمام کرتے ہیں کسی بچے کے ذریعے سے، انشاءاللہ ان کو بھی یہ شربت نصیب ہو جائے گا. اللہ برکت نصیب فرمائے. تو یہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی باتیں ہیں. سبحان اللہ، یہ اس مہینے میں باتیں کرنے کا اور ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے. اللہ میں ان کا تذکرہ خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی ایک دن ہے، پرسوں بھی ہے، یہ تو پورا سال ہی ان کا تذکرہ کرتے، لیکن خاص طور پر انشاءاللہ کل بھی ہم کچھ نہ کچھ ان کا مبارک تذکرہ خیر کریں گے، پرسوں بھی کریں گے. اور FGN چینل کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی یادیں منائی جائیں، ان کے آراس منائے جائیں. تو ان مبارک دنوں کے اندر ایک پیغام یہ بھی لے کر جائیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر خاص طور پر عمل کرنا ہے. انہوں نے نماز کا اہتمام کیا، ہمیں نمازوں کا بھی انشاءاللہ الرحمن اہتمام کرنا ہے. اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. قاسم کربلا کے شاہ سواروں کو سلام. جو حسینی قافلوں میں ہے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حسنین کریمین کی برکتوں سے مالا مال فرما. ان کے کچھ فضائل، ان کے کچھ کمالات، ان کی سیرت
بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل امام علی مقام امام دشنقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرما، ان کی دین اسلام کے لیے دی ہوئی قربانیوں کا ہمیں حصہ عطا فرما، ان کے صبر کا حصہ عطا فرما، ان کے شکر سے حصہ عطا فرما، ان کے کمالات سے حصہ عطا فرما، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ جتنے اسلامی بھائی جتنے اسلامی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں دعا میں حاضر ہیں مولا، سب کی بگڑیاں بنا دے، سب کی پریشانیاں دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں قرض داریاں بے روزگاریاں بے اولادیاں اپنے حبیب کے صدقے دور فرما۔ اے رب کریم سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو